بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ویلاگ سحری کھانے کا آخری وقت اسی کا حصہ ہے اور پیج ہے 454 یعنی 454۔ معارف القرآن جلد اول سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول سے لے کر پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ دربار وطن میں جب ایک دن سب جانے والے جائیں گے، کچھ اپنی سزا کو پہنچیں گے، کچھ اپنی جزا لے جائیں گے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت بلال کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانع نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ رات سے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن قیم مقنون رضی اللہ کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس حدیث کے ناتمام نقل کرنے سے بعض معاصرین کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اذان فجر کے بعد بھی کچھ دیر کھانا یعنی کھایا پیا جائے تو مضحکہ نہیں، اور جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی، اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا لے، حالانکہ اس حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اذان ابن ام مکتوم رضی اللہ جو ٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اس پر کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے خود جو حد بندی فرمائی ہے وہ طلوع صبح کا تیقن ہے، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا نص قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام اور اسلاف امت سے جو افطار و سحر میں مساہلت کی روایات منقول ہیں، ان سب کا محمل نص قرآن کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ تیقن صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ امام ابن کثیر نے بھی اس روایت کو اسی بات پر محمول فرمایا ہے، ورنہ نص قرآنی کی صحیح مخالفت کو کون مسلمان برداشت کر سکتا ہے، اور صحابہ کرام سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً جب کہ قرآن کریم نے اس آیات کے آخر میں تلک حدود اللہ کے ساتھ فلا تقربوہا فرما کر خاص احتیاط کی تاکید بھی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا ویلاگ نمبر 2۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 3 کے ساتھ ملاقات ہوگی۔